بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے اور آج ہمارا جو لیکچر کا موضوع ہے وہ ہے روزمرہ، 18 جنوری 2021 دن پیر کا۔ بچوں، آج کے لیکچر کے لیے ہمیں نردبان اردو کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ روزمرہ یعنی روزانہ بول چال کے طریقہ، یعنی وہ بات چیت میں وہ الفاظ جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، ان الفاظ کو ہم روزمرہ کہتے ہیں، یعنی گفتگو میں جو الفاظ ہماری شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، روزانہ بول چال کے اس انداز کو کہتے ہیں جو اہل زبان کا طریقہ بات چیت ہے۔ اب اہل زبان کون ہیں؟ اہل زبان دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اردو زبان کے تمام الفاظ کو درست لہجے اور درست تلفظ سے ادا کرتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اردو بولنے والے لوگ اہل زبان ہیں۔ آپ لوگوں نے ہم جو زندگی میں الفاظ ادا کرتے ہیں، روزانہ بات چیت کرتے ہیں، اردو بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، تو ہم بہت سارے الفاظ ہم اپنی زندگی میں روزانہ غلط بولتے ہیں، لیکن جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق روزمرہ کی کچھ تعریف میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اب دیکھیے کہ روزمرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزمرہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں سے مطلب ہوتا ہے صحیح معنوں میں استعمال ہوا ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک مشکل زبان ہے، یعنی جو اس میں استعمال کی گئی، لیکن تھوڑی سی تعریف آپ کو واضح کرنے کے لیے، اس میں کچھ باقی چیزیں آپ کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ آپ کو دکھانا چاہا یہ سلائیڈ کو۔ مثلا وہ آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے، اس جملے میں آئے دن درست ہے، درست روزمرہ ہے جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے۔ اگر اسے آئے روز لکھا جائے تو یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ روزمرہ غلط ہے۔ اگرچہ اس طرح لکھنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی معنی تو وہی رہتا ہے کہ آئے روز یا آئے دن، لیکن اہل زبان کہتے ہیں کہ آئے دن صحیح ہے، آئے روز غلط ہے۔ اسی طرح آپ بہت سارے الفاظ آپ کہتے ہیں روز بروز، اس جملے میں روز بروز جو ہے وہ درست روزمرہ ہے، کیونکہ اہل زبان دن بدن نہیں بولتے۔ ہم بہت سارے الفاظ ہم غلط بولتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی روزانہ بات چیت میں ہم بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ غلط ہیں، بولتے ہیں۔ مطلب اب یہ دن بدن غلط لفظ ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں، اصل لفظ روز بروز ہے، یعنی صحیح اردو کہتی ہے، یعنی صحیح اردو زبان جو ہے وہ روز بروز ہے، یہ دن بدن لفظ نہیں ہے اس میں شامل ہے بھی، اور معنی تو ایک ہی ہے لیکن پھر بھی اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح لفظ، صحیح اردو یہ ہے۔ بعض کا جن الفاظ کو مترادف سمجھتے ہیں ان کے معنوں میں قدرے فرق ضرور پایا جاتا ہے، مثلا خون اور لہو۔ اب خون کا مطلب بھی وہی ہے، لہو کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کوئی محاورہ بول رہے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، گھی کے چراغ جلائے یا دیا، اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کا خون ہو گیا، کسی کا لہو ہو گیا، نہیں کہہ سکتے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اردو سے غلط ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے کسی کا خون ہو گیا۔ اس طرح دیا اور چراغ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے چراغ اور اس کو دیے کو کیا کہتے ہیں، لیکن اگر ہم کہتے ہیں گھی کے چراغ جلتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کہتے گھی کے دیے جلتے ہیں، کیونکہ یہ غلط ہے، ہم کہیں گے گھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ اس طرح رکھنا اور دھرنا دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں، لیکن رکھنے سے مراد بھی احتیاط سے رکھنا ہے، اور جبکہ دھرنے کا مطلب احتیاط، بغیر احتیاط کے رکھنا ہے، رکھنا بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا، اور دھرنا بے لاپرواہی سے رکھ دینا۔ یہ الفاظ مترادف الفاظ ہیں، اس سے آپ کو شاید تھوڑی بہت آپ کو آگہی ہو جائے کہ کون سے الفاظ اردو زبان میں درست بولے جاتے ہیں، کون سے الفاظ اردو زبان کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں روزمرہ کی طرف، جو ہم نے آج کا ہمارا مقصد اور کام ہے۔ یہ ایک صفحہ ہے، صفحہ نمبر 49 یعنی کہ 49،
تو اس میں کہا جاتا ہے عام بول چال میں اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ قواعد کی روح سے غلط ہوتے ہیں۔ درست الفاظ کا چناؤ جملے کو خوبصورتی اور درست مفہوم دیتا ہے۔ یہ آپ کے لیے آسان ترین زبان میں بتایا گیا ہے کہ آسان طریقہ اصل درست لفظ بولنا انتخاب کرنا ہماری سمجھداری ہے۔ اب یہ لفظ ایک ہے جیسے آپ کے سامنے جو ورڈ بینک دیا گیا ہے یا تو اس میں آپ کو دیا گیا ہے میرے سے اور مجھ سے۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے سے کوئی ورڈ ہے، ایسا یہ لفظ اردو زبان کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس نے ڈیش سے پوچھا، یعنی کس سے پوچھا؟ مجھ سے یا میرے سے؟ ظاہر ہے مجھ سے، اس نے مجھ سے پوچھا۔ اب آگے ہے یہاں کچھ کام ہے، ڈیش یہاں کچھ کام ہے۔ میرے کو یہاں کوئی کام، میرے کو اردو زبان نہیں ہے، میرے کو ایک بگڑی ہوئی زبان کہلائی جا سکتی ہے۔ میرے کو جو لفظ استعمال کرتے وہ اردو زبان نہیں بولتے، وہ غلط زبان بولتے ہیں۔ مجھے یہاں کچھ کام ہے، یہ ڈیش گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ انہوں کا لفظ نہیں استعمال ہوتا اردو زبان میں، انہوں کا اکٹھا لفظ اس طرح دو الفاظ اکٹھے نہیں استعمال کیے جاتے، یہ ان کا گھر ہے۔ ڈیش نے کہا، ان نے کہا، بہت سارے لفظ بولتے ہیں جو غلط اردو ہے۔ انہوں نے کہا، ڈیش نے کام کیا، ڈیش کو مزدوری ملی۔ اب یہاں پہ کافی سارے الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے منتخب کرنے ہیں، درست الفاظ چننے ہیں۔ جن، جنوں، ان، انہوں۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان جملوں میں کیا ہے، اس جملے میں کیا آئے گا۔ جس نے کام کیا، اب یہاں پہ جن نے کام کیا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی۔ میں نے تم ڈیش بہت آدمی دیکھے، جیسا غلط لفظ ہو جائے گا کیونکہ بہت آدمی کا مطلب ہے ایک سے زائد آدمی اور جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا یہاں پہ، تو ہم کہیں گے میں نے تم جیسے بہت آدمی دیکھے ہیں۔ ڈیش تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تمہارے سے غلط ہو جائے گا لفظ، تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اردو زبان میں یہ جو سامنے ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے چننا ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو صحیح اردو کیا ہے۔ امید ہے کہ تم بخیریت ہوں گے، غلط ہو جائے گا ہوگے کیونکہ ہم تم کا لفظ استعمال۔ اچھا، ان کی کتابیں گم ہو گئیں نہیں آئے گا کیونکہ آخر میں ہے۔ اگر ہم ہیں ہٹا دیں تو ہم لکھیں گے ان کی کتابیں گم ہو گئیں، لیکن اگر ہے تو ہم وہاں پہ واحد لفظ استعمال کریں گے، واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے ہم لکھیں گے گئی، ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں۔ ہم ڈیش تم پاس کبھی نہیں ڈیش، ہم تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ خیرات، اب یہ یہاں پہ دیکھیں کرنی اور کرنا، یہاں ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ درست لفظ کیا ہے۔ خیرات کرنا ثواب کا کام ہے، کرنی نہیں آئے گا۔ یہ کام میں نے نہیں کیا، کرا لفظ نہیں ہوتا اردو میں، کیا لفظ ہوتا ہے۔ برسات میں گلاب کا قلم لگاتے ہیں۔ اچھا، قلم کے لیے میں آپ کو بتا دوں، قلم اصل میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کی قلم بھی ہوتا ہے اور کا بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ ہم ایک شاخ کے لیے استعمال کریں گے تو ہم مؤنث لفظ ہے قلم، یہاں پہ ہم قلم کو مؤنث کے طور پہ لیتے ہیں، تو ہم کہیں گے برسات میں گلاب کی قلم لگاتے ہیں۔ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، لیکن جب آپ قلم کے لیے آپ لکھتے ہیں، پین لکھنے والا پین کے لیے قلم لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ مذکر لفظ کے طور پہ استعمال ہوگا۔ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، خواب مذکر نہیں مؤنث نہیں مذکر لفظ ہے، تو خواب دیکھا جاتا ہے، دیکھی نہیں جاتی۔ قلم اور دوات میز پر رکھے ہیں، رکھی ہے نہیں، کیونکہ قلم اور دوات میز پر رکھے ہیں، دونوں کے لیے اکٹھا لفظ اور لگا دیا گیا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو اس کو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔